بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ یہ ہمارا پہلا سیشن ہے جی اس بیچ کا، جس میں ہم نے ایک لبرلی اپنے اسٹوڈنٹس کو انوائٹ کیا وداؤٹ ٹیکنگ انٹو کنسیڈریشن دا فائنینشیل سائڈ۔ تو اس میں ہم نے ایک ہی چیز دیکھی ہے کہ کتنے وہ سیریس ہیں اسٹڈیز میں، ذمہ داری سے پڑھنا چاہتے ہیں۔ چونکہ ہمارا یہ امپریشن ہے کہ دے آر ریئلی سیریس۔ اب ہم اس امید سے کہ انشاءاللہ دے ول بی بینیفٹنگ اے لاٹ، اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ ان کو کوالٹی مٹیریل، کوالٹی ایجوکیشن، کریٹیکل انالیسز ان تک فارورڈ کریں۔ کیونکہ میں اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس کی واشنگٹن اسٹیٹ میں ہوں، تو پاکستان سے ٹائم اس کا آل ٹوگیدر اپوزٹ ہے۔ تو اس لیے ہم نے 9:15 بجے جو آپ کے رات کو ہیں وہ ہمارے 9:15 بجے دن کے ہیں۔ لیکن یہ جو تھوڑا ٹائم کی ویریشن ہے، پلس لوگوں کی اپنی انگیجمنٹس ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے ہم اس کی پھر ریکارڈنگ کرتے ہیں، اور ریکارڈنگ آپ کو انویریبلی پرووائڈ کریں گے۔ اور جو واٹس ایپ گروپ ہم نے بنایا ہوا ہے اس میں ہم یہ شیئر کر دیں گے ریکارڈنگ۔ زوم سسٹم سے ہمیں تقریباً 1 گھنٹے کے بعد مل جاتی ہے، جو ہی ریکارڈنگ ختم ہوتی ہے پھر ہم اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں واٹس ایپ گروپ میں۔ لہذا اگر کوئی شخص کسی وجہ سے ایکسیس نہیں کر پایا یا اٹینڈ نہیں کر پایا، یا اس کے انٹرنیٹ کا کوئی پرابلم ہے، تو وہ انٹرنیٹ کا پرابلم اس کے لیے کسی صورت بھی رکاوٹ نہ ثابت ہو اس کے ایکیڈیمکس میں۔ تو اس لیے ہم نے ریکارڈنگ دے رہے ہیں، اور پرماننٹ ریکارڈنگ ہوگی۔ ہمیں اس کا کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے کہ وہ ریکارڈنگ کہاں جاتی ہے، کس کے ہاتھ میں جاتی ہے۔ یو کین ڈسیمینیٹ، نو پرابلم۔ پوائنٹ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے چیز ہے، ان کو اس سے بینیفٹ اٹھانا چاہیے، اور یہ ایک صدقہ جاریہ ہمارے لیے بھی کام آئے گا۔ ہم پھر بڑی خلوص نیت سے اس کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ جیسے آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ایسے کا موضوع ہے، میڈیوکریٹی ڈسٹرائے دا جینیس۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ دیر از اے لاٹ آف مٹیریل فار ونز پرسنل گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ اور دنیا میں جتنے بھی کریٹیوٹی ہوئی ہے یا کریٹو لوگ آئے ہیں، انوینٹرز، ڈسکوررز، جن کو ہم اس ایسے میں جینیس قرار دیتے ہیں، وہ میڈیوکریٹی سے اوپر اٹھتے ہیں۔ یعنی وہ جو ایک عام مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ گزارے جتنا کام کرنا، کہ جی ایک روزی کمانے کے قابل ہو جائے، یا میں پاس ہو جاؤں ایگزامینیشن میں۔ یہ ایک میڈیوکر کی سوچ ہے۔ لیکن جو لوگ معاشرے میں ڈسٹنگوش پوزیشن پر جانا چاہتے ہیں، پرومیننٹ پوزیشن پر جانا چاہتے ہیں، جن کو ہم کریٹو مائنڈ کے لوگ کہتے ہیں، وہ جینیس ان کی ٹریٹس کیا ہوتی ہیں، وہ کن صفات کے حامل ہوتے ہیں۔ اور ماضی میں ایسی ایگزامپلز آپ کو دیں گے کہ ماضی میں یہ لوگ کون تھے اور ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جیسے گیلیلیو ہے، گیلیلیو آپ کو معلوم ہے کہ وہ کتنا بڑا سائنٹسٹ تھا، لیکن اس کو ہاؤس امپریزن کر دیا گیا۔ اس نے ساری زندگی اپنے گھر کے جیل میں گزاری۔ اس نے کیا کہا تھا جو کہ چرچ کو پسند نہیں آیا؟ اس نے کہا تھا کہ جو سورج ہے وہ ساکن ہے، موشن لیس ہے، اور زمین گردش کرتی ہے۔ یہ چیز چرچ کو پسند نہیں آئی۔ واٹ ہیپن ٹو دا سوکریٹیز؟ سوکریٹیز نے کہا چیزوں کو ایز سچ ایکسپٹ نہ کریں، کوشچن کریں۔ وائی یو ہیو بین آسکڈ ٹو پرفارم اور بہیو ان اے پرٹیکولر وے؟ آپ کوشچن کرنا سیکھیں، جس سے پھر دنیا میں ناولٹی کریٹ ہوتی ہے، نئی نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں، بیٹن ٹریک سے ہٹ کر نئے نئے رستے نکلتے ہیں۔ تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا اسے سوکریٹیز کی یہ بات پسند نہیں آئی، اور کہنے لگا کہ تم بچوں کی منہ میں زبان دے رہے ہو، ہمارے خلاف بولنا سکھاؤ گے، یہ تو ہمارے بنائے ہوئے قوانین پر بھی اعتراض کریں گے۔ انہوں نے کہا سوکریٹیز تم یہ باتیں کرنا بند کرتے ہو یا پھر زہر کا پیالہ پیتے ہو؟ اس نے کہا جی یہی باتیں تو سوکریٹیز ہے، میں اپنے آپ کو ختم نہیں کر سکتا۔ اگر میرے خیالات پر پابندی لگ گئی تو میں تو دنیا میں رہا ہی نہیں، تو پھر سوکریٹیز تو نہیں رہا۔ تو آئی ایم ریڈی ٹو ڈرنک دا ہیملاک، اینڈ ہی ڈرینک اٹ، اینڈ ہی was physically no more in the world, but spiritually he is still in the world.
Right now I am talking about Socrates. लेकिन जो कन्फॉर्मिटी जिनमें आ जाती है, एक लफ्ज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे में इस्तेमाल हो रहा है, कन्फॉर्मिटी। कन्फॉर्मिटी होती है कि जो आपकी एग्जिस्टिंग वैल्यूज हैं, नॉर्म्स हैं, जैसे माशरा कर रहा है, अगर आप उससे समझौता कर लेते हैं, मुताबिकत पैदा कर लेते हैं, मुआफकत पैदा कर लेते हैं और उसी तरह बिहेव करना शुरू हो देते हैं, कि दुनिया में कोई नई चीज कभी पैदा नहीं होगी। लिहाजा जो जीनियस होता है ये बीटन ट्रैक और एग्जिस्टिंग वैल्यूज को क्रिटिकली एनालाइज करता है और देखता है। अब मैं बताना ये चाहता हूं कि जब आप ऐसे सिलेक्ट करते हैं टॉपिक में, देखें आपको सीएसएस में 10 टॉपिक आएंगे, 10 में से आपने एक करना है। आपने पहले जो ये जो लोग फेल होते हैं ना, मैं उनकी वजह बता रहा हूं, इनको उसके एसेंस का ही पता नहीं होता कि उस ऐसे में वारंट क्या किया गया है, सवाल बुनियादी क्या है। और जब उसकी हकीकत को नहीं जानते तो फिर उनका जो जवाब होता है वो एग्जामिनर को अपील ही नहीं करता। ये दूसरी बात है। फिर उसके जो लैंग्वेज है वो कैसी है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, जो ख्यालात हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए उसके पास प्रॉपर वोकैबुलरी है या स्ट्रॉन्ग सेंटेंस स्ट्रक्चर है। तीसरी पॉइंट होती है ऐसे के फॉर्मेट एंड डिजाइन, कि उस डिजाइन में ऐसे लिखा गया है। तो लिहाजा आज हम आपको पहले बताऊंगा ये ऐसे का डिजाइन है, यानी उसकी फॉर्मेट है, उसके बाद ये उसकी लैंग्वेज का लेवल है, और तीसरा जो ओरिजिनल चीज है जो उसमें जान पैदा करता है वो उसके अंदर छुपा हुआ एक क्वेश्चन है। अभी उस क्वेश्चन को मैं वर्बली एक्सप्लेन कर रहा हूं। आज का जो मीडियोक्रिटी, मीडियोक्रिटी क्या चीज है? आम सोच जिसे कहते हैं, आम सोच के मालिक लोग। और वो क्या लोग होते हैं? वैल्यू के साथ समझौता किए होते हैं, मीडियोकर्स जिन्हें कहते हैं। जैसे हमारी जेन में होता है कई खानदानों में, जी बच्चा बीए कर ले, सेकंड क्लास में पास हो जाए, बच्ची ये कर ले, छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, ये सारी मीडियोक्रिटी है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा रिसर्च में जाए, वो पीएचडी लेवल तक जाए, वो डिस्टिंग्विश पोजीशन में जाए, दुनिया के लोग उसको उठाएं। अब हम आते हैं जी ऐसे की तरफ, मीडियोक्रिटी डिस्ट्रॉय द जीनियस। अब इसमें जैसे मैंने फॉर्मेट की बात की, तो बेटा एक तो इसकी फॉर्मेट में ये है कि आप देख रहे हैं कि पहली रिक्वायरमेंट है आउटलाइन। आउटलाइन के बारे में ये है कि जिसे कहते हैं ना ज्यादा लंबी हो ना ये छोटी हो, उसके मुताबिक हमने इसके पैराग्राफ बनाए। अब आपके सामने कि इंट्रोडक्शन, उसमें हमने बता दिया कि इसकी मीडियोक्रिटी की डेफिनेशन क्या है। जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है उसमें आपने ऐसे के टाइटल को इंट्रोड्यूस करवाना होता है, उसमें है क्या, और प्लस आप इसको कैसे बिल्डअप करना चाहते हैं, वो उसका थीसिस स्टेटमेंट का पार्ट होता है। और थीसिस स्टेटमेंट जो है ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का हिस्सा होती है और उसके एंड पर होती है। आज आप हम आपके वो पैराग्राफ बताएंगे और उसमें थीसिस स्टेटमेंट इनकॉर्पोरेटेड आपको दिखाएंगे और अलग से निकाल कर भी आपको दिखाएंगे। अभी आप देख रहे हैं कि ये हमने जो उसके एरियाज बनाए हैं, ये कितने हैं ये देखें, ये तकरीबन 9 सब हेडिंग्स है इसकी। अगली बात मैं बताना चाहता हूं, इसमें मैंने सब हेडिंग डाली हुई है सिर्फ आपको ये बताने के लिए। एक पैराग्राफ एक सब हेडिंग को एक्सप्लेन करता है। जिस तरीके से हम आउटलाइन में हमने टाइटल दिए हुए हैं, सब टाइटल, उसी तरीके से डेवलप हुए हुए हैं सारे पैराग्राफ, इसलिए हमें टाइटल दे दिया। लेकिन जब आप ऐसे लिखेंगे, ये हमारी असाइनमेंट भी है आपके लिए, जब आप लिखेंगे तो उसमें ये आपने सब टाइटल पैराग्राफ के नहीं देने, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग। जैसे ये देखें, आप देख रहे हैं कि मैंने अंडरस्टैंडिंग मीडियोक्रिटी, लेकिन आप ये सब टाइटल नहीं देंगे, आपने ये पैराग्राफ उठाना है। इसी तरीके से अंडरस्टैंडिंग जीनियस, जो क्रिएटर है ऐसे का, उसके जेन में क्या है जीनियस मुराद, वो हमने इस पैराग्राफ में लिख दिया। हाउ मीडियोक्रिटी डिस्ट्रॉय जीनियस, अब असल क्वेश्चन है तो ये कैसे करती है। अब उसके आगे सब सेक्शन है। देखें, एक हमने ये लिखा सोशल कॉन्फॉर्मिटी एंड फियर ऑफ स्टैंडिंग आउट, ये भी आपने नहीं लिखना। अब यही ये आपकी असाइनमेंट है, आपने यही ऐसे मुझे लिखना है। ये 1600 अल्फाज का ऐसे आपने इसको 2500 अल्फाज में कन्वर्ट करना है। यू विल बी एडिंग 900 मोर वर्ड्स आई मीन फ्रॉम योर साइड। फिर आएगा एजुकेशन सिस्टम दैट प्रायोरिटाइज यूनिफॉर्मिटी, फिर वर्क प्लेसेज दैट पनिश इनोवेशन, cultural and political history,
پھر اس کی ہسٹوریکل السٹریشنز، تاریخ میں کیا ایگزامپلز ہیں. میڈیوکریٹی ان دا ماڈرن ایج، وائی سوسائٹیز نیڈ جینیس، کہ سوسائٹی کو سروائیو کرنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، مستقبل میں جینے کے لیے جینیس کیوں ضروری ہے؟ آئی مین دا کریٹیوٹی. تو لہذا ایک لفظ کو جب آپ ذہن میں لکھ لیں گے تو جینیس سے مراد کریٹیوٹی ہے، اور میڈیوکریٹی تو لفظ میں ظاہر ہے کہ وہ میڈیوکر، عام ڈگر کے لوگ، عام سطح کے لوگوں کی بات ہے. پھر کمبیٹنگ میڈیوکریٹی، ہاؤ ٹو پروٹیکٹ جینیس. اب ہم نے جینیس کو سپورٹ کرنا ہے تاکہ معاشرے کو وہ اوپر لے کر جائے. پھر ہم نے اس کا کنکلوژن کیا. تو یہ بھی آپ نے ٹائٹل نہیں دینا اس کو، لیکن آپ کہیں گے ان کنکلوژن کا لفظ استعمال کر لیں، اس میں سٹارٹ میں ان نٹ شیل کر لیں، ٹو بی بریف آن دا ٹاپک. تو کئی لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو پھر آپ نے جو ایسے میں بات کی ہے اس کو بریفلی آپ نے اس میں مینشن کرنا ہے. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں ایسے کا جو کنکلوژن ہے، لانگ ایسے کا، جس طرح کے سی ایس ایس کے ایسے ہیں، تو اس کی ریکوائرمنٹ یہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی آپ کا سارا ایسے نہ پڑھے تو آپ کا کنکلوژن پڑھ لے تو اس کو یہ سمجھ آ جاتا ہے آپ کا سٹینڈ پوائنٹ کیا ہے، آپ بنیادی طور پر کیا بات کہنا چاہتے ہیں. اب تھیسس سٹیٹمنٹ میں نے الگ سے نکالی، لیکن پہلے میں بتا دوں یہ جو انٹروڈکٹری پیراگراف ہے، اس میں جو یہ بلیک میں آپ کو نظر آ رہا بولڈ، یہ اس کی تھیسس سٹیٹمنٹ ہے. And you see, we have made it part of the introductory paragraph. Mediocrity destroys genius by suppressing creativity, enforcing sameness, punishing innovation, and discouraging exceptional individuals. Unless societies learn to nurture unusual brilliance, they risk losing their most valuable source of progress. Introduction. Throughout history, human progress has depended not on the average but on the exceptional. اب ہم نے میڈیوکریٹی اور جینیس کو دو لفظوں میں سمو دیا ہے. میڈیوکریٹی کو کہتا ہے ایوریج سیٹ آف پیپل، اور دوسرے جینیس ہیں ایکسپشنل. ایوری بریک تھرو، سائنٹیفک ہو، آرٹسٹک، فلوسافیکل اینڈ ٹیکنالوجیکل، ہیز اوریجنیٹڈ فرام مائنڈ دیٹ ڈیئر ٹو تھنک بیونڈ دا آرڈینری لمٹس آف سوسائٹی. دنیا میں جتنی ایجادات ہوئی ہیں یہ عام ڈگر سے ہٹ کر سوچنے والوں کی وجہ سے ہوئی ہیں. جیسے کہتے ہیں وہ بیٹن ٹریک سے نکل جاتے تھے. تو لہذا جنگل میں اگر کوئی ایک راستہ بنا ہوا ہے اسے بیٹن ٹریک کہتے ہیں، پگڈنڈی ہے، اس پر اور لوگوں نے چلے ہوئے ہیں، تو اکثر لوگ اس پر چلنا پسند کرتے ہیں کہ وہ اس آسانی سے نکل جائیں گے. لیکن کئی ڈسکورر ہوتے ہیں وہ نئے راستے تلاش کرتے ہیں، جیسے کرسٹوفر کولمبس نے نئی دنیا تلاش کی، یا واسکو ڈے گاما نے انڈیا کا نیا راستہ تلاش کیا. ورنہ انڈیا سے تجارت ہو رہی تھی یورپینز کی، وینس سے یہ بائی لینڈ ہو رہی تھی. انڈیا کے جو سپائسز تھے وینس میں پہنچ رہے تھے اور یورپ کی چیزیں انڈیا میں آ رہی تھی، لیکن بائی لینڈ آ رہی تھی. لیکن سمندر کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش تھی، تو وہ پھر کرسٹوفر کولمبس تو انڈیا کا راستہ تلاش کرنے گیا اور پہنچ گیا وہ بہاماز، آئی مین امریکاز میں، اور وہ پھر ان کے لوگوں کو تبھی اس نے ان کو ریڈ انڈین کہا. پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیوکریٹی تھرائیوز آن کنفارمٹی. میڈیوکریٹی میں تو لوگ یہ کہتے ہیں جو جیسے چل رہا ہے ویسے چلاؤ. تھرائیوز آن کنفارمٹی. فیئر آف چینج، یہ تبدیلی سے ڈرتے ہیں کہ تبدیلی کو کریٹیسائز کیا جائے گا. لوگ پسند نہیں کرتے، لوگ کہتے ہیں یہ تم نے کیا کیا. جیسے گیلیلیو کو پکڑ لیا، سوکریٹیز کو مار دیا. نئی سوچ سوچنے کے خلاف ہوتے ہیں وہ. وائل جینیس ایمباڈیز ڈسرپشن، اوریجنلٹی اینڈ ٹرانسفارمیشن، کہ ہم ایسے کو بلڈ اپ کرنے لگے ہیں. یہاں ہم نے تھی اسٹیٹمنٹ، اب میرا سارا ایسے، اب آپ بتا رہے ہیں ایگزامینر کو، سارا ایسے میں ایسے بلڈ اپ کرنے لگا ہوں جس میں بتاؤں گا یا بتاؤں گی کہ میڈیوکریٹی ڈسٹرائے جینیس بائی سپریسنگ کریٹیوٹی، انفورسنگ سیمنیس، پنشنگ انوویشن اینڈ ڈسکریجنگ ایکسپشنل انڈیویجولس. Unless societies learn to nurture unusual brilliance, they risk losing their most valuable source of progress. اب آ جاتا ہے کہ جی اگلے پیراگراف میں آپ نے کرنا ہے کہ میڈیوکریٹی ہے کیا. اس طریقے سے آپ نے اس کو ایک کرونالوجیکل آرڈر میں ڈیولپ کرنا ہے. تو میڈیوکریٹی ڈز ناٹ سمپلی مین ایوریج ایبلٹی، اٹ از اے مائنڈ سیٹ. یہ ایک سوچ کا نام ہے. اس سوچ کے بہت سارے لوگ ہیں کہ جی گزارا کرے بچہ، بس بچے کو اتنا کما لے کہ روٹی پانی چلے. ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نہیں روٹی پانی کی بات نہیں ہے، اس کے وجہ سے کئیوں کا روٹی پانی چلنا چاہیے. یہ ڈفرینٹ سوچ آ گئی. اٹ از دا کمفرٹ آف دا فیملیئر.
کیونکہ یہ کمفرٹ زون میں رہنے والے لوگ ایسے کرتے ہیں، اپنے آپ کو تکلیف میں نہیں ڈالنا. دا ریفیوزل ٹو ٹیک رسک اینڈ دا unwillingness to rise above the minimum. Mediocre societies reward obedience. یہاں جو بات ماننے والا ہے اس کو پسند کیا جاتا ہے، جیسے میں کہتا ہوں ویسے کرتے جاؤ، اعتراض نہ کرو، تبدیلی کے لیے مجھے مشورے نہ دو. ڈسکریج کوشچننگ اینڈ پریفر سیف پریڈکٹیبل آؤٹ کمس. Mediocrity becomes destructive when it shapes institutions, schools, workplace and culture norm. یہ معاشرہ اس وقت تباہ ہوتا ہے جب میڈیوکریٹی آپ کے انسٹیٹیوشن میں چلی جائے، آپ کے اسکولوں میں چلی جائے، وہاں ڈفرینٹ سوچنے والے بچوں کو انکریج ہی نہ کیا جا رہا ہو، اور ٹیچر کہے کہ جو میں نے کہا اس کو رٹ لو، اور اس کو زیادہ مارکس دے جو رٹی ہوئی چیزیں پیش کرے. جو اوریجنل اور آرگینک چیزیں لے کر آ رہا ہے، ڈفرینٹ چیزیں، وہ انہیں پسند نہیں ہوتے. یہ ساری تھرڈ ورلڈ میں اسی لیے ایجادات بند ہو گئی ہیں. آگے میں نے ایگزامپل دی ہوئی آٹومنز کی کہ آٹومنز کا اور مغل کا زوال کب ہوا؟ جب یہ میڈیوکریٹی میں چلے گئے، ان کے انسٹیٹیوشن میں تبدیلی کی باتیں بند ہو گئی. یورپ میں جب پریس ایجاد ہوا تو شیخ الاسلام نے عثمانی ترکوں کو کہا کہ یہ پریس جو ہے یہ شیطان کی کوئی مشین ہے. کتنا عرصہ تو پریس سے کام نہیں لینے دیا. نالج ڈسمینیٹ کیسے ہوتا، چھپتا کیسے؟ جیسے انڈیا میں قرآن کا ترجمہ پر پابندی تھی کہ اللہ کے الفاظ ہیں، اس کا ٹرانسلیشن کون کر سکتا ہے؟ اتنے 100 سال اس کا ترجمہ کسی نے انڈیا میں کرنے دیا. شاہ ولی اللہ نے پہلے کیا. ان لوگوں کو سمجھ تو آئے واٹ از دا میسج ان سائڈ. عربوں کو تو ضرورت نہیں تھی، ان کی تو زبان ہی عربی تھی. مغل کو برٹش نے کب اوور پاور کیا؟ جب وہ میڈیوکریٹی میں چلے گئے اور یہ کریٹو لوگ آ گئے. یا یوں کہہ لیں کہ پانی پت کی پہلی لڑائی ہے، ادھر ابراہیم لودھی ہاتھی لے کر آیا، بابر نے گن کو پہلی دفعہ بیٹل فیلڈ میں انٹروڈیوس کیا اور وہ ہاتھیوں پر اوور پاور ہو گیا. ٹیکنالوجی نے اس کو مات دی بنیادی طور پر. تو ٹیکنالوجی کیا تھی؟ وہ ایک جینیس تھا. آن دا ادر سائڈ واز دا میڈیوکریٹی. ایلیفینٹس نہیں مقابلہ کر سکتے گن کا. ود دا فرسٹ فائر آف دا گن دا ایلیفینٹس وینٹ اوے. اب انڈرسٹینڈنگ جینیس who sees the world differently. یہ بندہ دنیا کو اور نظر سے دیکھتا ہے. Genius involves originality, imagination and a relentless desire to discover, create and question. History's genius Galileo, Marie Curie جس نے ریڈیم اور ریڈیو ایکٹیویٹی ایجاد کی، اور آئنسٹائن، اسٹیو جابز were individuals who refused to accept limits. پابندیوں سے نکلنے کی باتیں کی ہیں. بیٹن ٹریک اور ایگریڈ اپون جو ویلیوز اور نارم تھے ان سے نکل گئے. وہ ٹچ سکرین دیکھیں، دس از دا برین چائلڈ آف اسٹیو جابز. اب کوئی موبائل ہے جو اسمارٹ فون جس میں ٹچ سکرین نہ ہو؟ کس کو کریڈٹ جاتا ہے؟ دیٹ چیپ اسٹیو جابز. جوانی میں فوت ہو گیا لیکن ساری دنیا کو ایک دے گئے. ابراہم لنکن، کیا خوبی ہے اس میں؟ یونائٹڈ اسٹیٹ کا سب سے زیادہ عزت کیے جانے والا پریزیڈنٹ ہے وہ. وائی؟ اس لیے کہ وہ اینٹی سلیوری ہو گیا، اور امریکہ کی جنوب کی کئی ریاستیں پرو سلیوری تھیں اور وہ امریکہ سے الگ ہو گئیں. ابراہم لنکن فوٹ ود دیم کہ میں امریکہ کو اکٹھا بھی رکھوں گا اور سلیوری بھی ختم کروں گا، اور سلیوری ختم ہوئی اور امریکہ اکٹھا رہا. تو کیا تھا اس کی بیک گراؤنڈ؟ کیا؟ لوور مڈل کلاس سے تعلق تھا ابراہم لنکن کا. ویری پور پرسن، ویری پور. ساری زندگی میں سیٹ بیکس ہوئے ہیں، بے شمار سیٹ بیکس ہوئے. کئی دفعہ الیکشن لڑے، اس میں ناکام ہو گئے، لیکن اس نے لڑنا چھوڑا نہیں. اس کو کہتے ہیں پرسسٹنس. یہ جینیس لوگوں میں نا یہ گیو اپ نہیں کرتے. کہتے سیٹ بیکس از اے پارٹ آف لائف. ان کی سوچیں یہ ہوتی. ہاؤ میڈیوکریٹی ڈسٹرائے جینیس. سوشل کنفارمٹی اینڈ فیئر آف اسٹینڈنگ آؤٹ. اب یہ باتیں بیٹا ریپیٹ ہو رہی ہیں لیکن ایک نئے نئے انداز سے. یہ ایسے کا سٹائل ہوتا ہے. سوسائٹیز آفن کریٹ پریشر ٹو کنفارم. سوسائٹی مجبور کرتی ہے آپ کو کہ آپ بہیو کریں جیسے ہو رہا ہے، جیسے جیسے لوگوں نے پہنا ہوا ہے ایسے پہنے. سینگز بنی ہوئی ہیں، ڈو ایٹ روم ایز رومنز ڈو، تھنک لائک ادرز، بہیو لائک ادرز. A child who asks unconventional question is labeled difficult. When creativity is discouraged and sameness rewarded, extraordinary minds learn to hide their brilliance rather than express it. پھر ایک سوچ پیدا ہوتی ہے، جب ڈسکریج کیا جائے گا نئی چیز کو، نئے سوال کو، تو لوگ پھر لرنڈ ہیلپ لیسنس میں چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نیا سوچ ہی نہیں سکتے، معاشرہ ہمیں ڈسکریج کرتا ہے. پھر ان کے مائنڈ جو ہے
ڈیپ سلمبر میں چلے جاتے ہیں، کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تھرڈ ورلڈ کو یہی ایجوکیٹ کیا گیا ہے۔ بڑا عرصہ غلامی میں رہنے کے بعد ان کی سوچوں پر زنگ لگ گئے ہیں۔ اب ان کو اس طرح کی سیشنز ہونے چاہیے جو ان کے زنگ اتاریں۔ ایجوکیشن سسٹم دیٹ پرائرٹائز یونیفارمٹی، ایک یہ خرابی ہے۔ مینی ماڈرن ایجوکیشن سسٹم آر بلٹ آن اسٹینڈرڈائز کریکولا، ریجڈ ایگزامینیشن سسٹم اینڈ یونیفارم ٹیچنگ میتھڈس. Rote learning. Creativity is rarely assessed. Students are taught to memorize rather than question, to follow instruction rather than explore. Einstein himself struggled in school because he refused to accept rote learning. Workplaces that punish innovation. ایسے ایسے ادارے ہیں جو کہ آپ کو ڈسکریج کرتے ہیں. Corporate structures often encourage efficiency over originality. کئی کارپوریٹ ادارے ایسے ہیں جہاں کہتے ہیں میاں آپ زیادہ چیزیں پیدا کرو، اس کی کوالٹی امپروو کرنے کی باتیں نہ کرو۔ بیوروکریسی لمٹس ایکسپیریمنٹیشن، سپروائزر پرائرٹائز ریزلٹس اوور۔ تو مینی گریٹ انوویٹرز سچ ایز نکولا ٹیسلا who designed the alternating current electric system. اب دیکھیں یہ امریکہ کی جو ایلن مسک کی جو پہلی کمپنی تھی وہ ٹیسلا، جو اس نے پہلی دنیا میں بیٹری ٹوٹلی بیٹری آپریٹڈ کار بنائی، اب تو بے شمار کمپنیوں نے بنائی، تو اس نے اپنی کار کا نام ٹیسلا رکھا۔ تو ٹیسلا اس نکولا ٹیسلا کی وجہ سے رکھا جو کہ ارلی 20th سینچری میں جس نے جو موجودہ آلٹرنیٹنگ کرنٹ ہے، اے سی کرنٹ جسے کہتے ہیں، ساری دنیا اب اس کرنٹ پر چل رہی ہے، یہ اس بندے کی ایجاد تھی۔ اسٹرگلڈ بیکاز the revolutionary idea did not fit corporate inter، لیکن اپنے دور میں اس کی بات پر کسی نے توجہ نہیں کی۔ کلچرل اینڈ پولیٹیکل ہاسٹیلٹی، پھر ان کے ساتھ بڑے برے سلوک بھی ہوئے یہ ڈفرینٹ سوچنے والوں، اسی لیے تو لوگ ڈفرینٹ سوچنے سے بچتے ہیں۔ تو many societies have persecuted exceptional thinkers. Galileo was house arrested for rest of his life for proving scientific facts that the sun lies motionless and it is the earth which moves. That contradicted the church. The Socrates had to drink hemlock for questioning the order. Social media encourages herd mentality. Social media بھی اس کو encourage کرتا ہے، herd mentality ہوتا ہے جیسے سب کر رہے ہیں ویسے کرو۔ People follow trends rather than form independent opinions. Anti-intellectualism thrives in many societies where scientific facts are ignored and misinformation spreads very easily. So why societies need genius? No civilization has ever progressed by celebrating mediocrity. Genius is the engine of progress. Nations rise when they encourage innovation and fall when they punish. Likewise, on the other hand, جہاں genius نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا، یہ بہت بڑی ایگزامپل ہے ڈین زیاؤپنگ اور شی جن پنگ۔ یہ چائنا کا ڈین زیاؤ پنگ نے موجودہ جو مارکیٹ ریفارمز کی اور چائنا کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور شی جن پنگ کا BRI اسی کا برین چائلڈ ہے، اور وہ اس وقت امریکہ کو چیلنج کرنے لگ گیا۔ یہ ہیں جینیس، تھرڈ ورلڈ کی میڈیوکریٹی سے نکل گئے۔ کمبیٹنگ میڈیوکریٹی، ہاؤ ٹو پروٹیکٹ جینیس، اسکول شوڈ ریوارڈ کوشچننگ۔ اب ہے آپ سجیشن دے رہے ہیں کہ معاشرے میں کیسے، اب ہم مشورہ دے رہے ہیں کہ اسکول جو ہیں ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہیں، دے شوڈ ریوارڈ کوشچننگ، کریٹیوٹی اینڈ ایکسپلوریشن انسٹیڈ آف فورسنگ اسٹوڈنٹس ٹو میمورائز انفارمیشن۔ ایجوکیشن شوڈ انکریج پرابلم سالونگ، کریٹیکل تھنکنگ اینڈ انوویشن۔ Encouraging risk taking. Fear of failure is one of the biggest obstacles to genius. یہی ہمارے اسٹوڈنٹ میں بھی ہے۔ تو societies must normalize experimentation, recognize effort and accept failure as part of growth. Visionaries like Thomas Edison became successful only because they were willing to fail repeatedly. کہتے ہیں جس کو فیل ہونا آ جائے وہی پاس ہوتا ہے۔ It has been rightly said, no risk, no gain. Promoting intellectual culture. A society that reads, debates, questions and learns will always nurture genius. Encouraging intellectual curiosity through public libraries, scientific exhibition, cultural events، جہاں پھر مقابلے شروع ہوتے ہیں، پھر لوگ ڈیولپ ہوتے ہیں۔ Emotional support for exceptional individuals. Geniuses often need guidance, mentorship and psychological support to manage isolation and pressure. یہ سارا میرا سیشن اسی مقصد کے لیے، یہ 5واں پوائنٹ یہ آپ کے لیے وہ سائیکولوجیکل انوائرمنٹ میں کریٹ کر رہا ہوں تاکہ اگر آپ میڈیوکریٹی میں ہیں تو یو اسٹارٹ تھنکنگ ڈفرینٹلی فرام ٹوڈے آنورڈ بائی پرووائڈنگ پلیٹ فارم فار انٹریکشن ود لائک مائنڈیڈ انڈیویجولس۔ یہ میں آپ کو پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہا ہوں۔ Societies can ensure that brilliance is not lost to loneliness or self-doubt. اور وہ پھر ان طرح نہ ہو جائیں کہ جن کو تھوڑی سی اگر تنقید کریں تو وہ اپنے آپ میں گم ہو جاتا ہے۔ کئی بچے گھروں میں ہیں، جب
پیرنٹس یا کوئی ٹیچر بہت زیادہ تنقید کرتے تو بیچارے اپنے اندر سمٹ جاتے ہیں، ان کی کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کنکلوژن آپ دیکھ لیجئے، اسی کو ہم نے بڑی بریفلی اس کو سم اپ کیا ہے اب جی